محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرماتے نے بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کس قدر روشن نشانیاں عطا فرمائیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بھی سخت عذابوں والا ہے۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت دار کی گئی ہے، وہ ایمان والوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائیں تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے، اور صرف انہی لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی جو اسے دیے گئے تھے اپنے پاس دلائل آ چکنے کے بعد آپس میں بغض و عناد کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا۔ اس لیے اللہ پاک نے ایمان والوں کی اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنی مشیت سے رہبری کی، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سیدھی راہ کی طرف رہبری کرتا ہے۔ کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے؟ انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچیں اور وہ یہاں تک جھنجھوڑے گئے کہ رسول اور اللہ کے ساتھ کے ایمان والے کہنے لگے اے اللہ کی مدد، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن رکھو اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں؟ آپ کہہ دیجئے جو مال تم خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے ہے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور تم جو کچھ بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے، گو وہ تمہیں دشواری معلوم ہو۔ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ حقیقی علم اللہ ہی کو ہے، تم محض بے خبر ہو۔ دیکھو نا کل جڑا تھوڑا جی بظاہر کی اللہ تعالیٰ کی ذات فرماندی ہے، بعض اوقات انسان اپنے واسطے چنگا کر کے منگتا ہے۔ اس آیا مبارکہ وچ اللہ تعالیٰ کی ذات فرما دے نا کہ جہاد تواڈے تے فرض کیتا گیا جڑا کہ تانوں اوکھا کام لگتا ہے۔ اگے اللہ تعالیٰ کی ذات فرماندی ہے کہ ممکن ہے تسی کہ کسی چیز نوں چنگیاں سمجھدے ہو لیکن وہ تواڈے حق وچ پیڑی ہے، اور جنوں تسی اپنے واسطے پیڑیاں سمجھدے ہو
ہو سکتا ہے وہ تواڈے واسطے چنگی ہوے، یہ اللہ تعالیٰ دی ذات نو علم ہے، تسی اس چیز کی خبر نہیں رکھتے، اور گل یہ حقیقت ہے۔ لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی بابت سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان میں لڑنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کی راہ سے روکنا، اس کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ لوگ تم سے لڑائی بڑائی کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں، اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اور اسی کفر کی حالت میں مریں تو ان کے اعمال دنیاوی اور اخروی سب غارت ہو جائیں گے۔ یعنی کہ جڑا بندہ اس طریقے نال یعنی کہ دین تی پھر گیا اور اسے ہی حالت میں دی موت آ گئی، تو وہ جتنے بھی انہیں اعمال کیتے نے وہ دے سارے ہی ضائع ہو جاتے، دنیا والے کے تے آخرت والے کے۔ تے یہ بندے جہنم میں جان دے، دوزخ میں جان دے، اور پھر ہمیشہ اس دوزخ وچ ہی رہن دے۔ البتہ ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہی رحمت الہی کے امیدوار ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بڑی ہی مہربانی کرنے والا ہے۔ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن ان کا گناہ ان کو نفع سے بہت زیادہ ہے۔ آپ سے بھی دریافت کرتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں، تو آپ کہہ دیجئے حاجت سے زیادہ چیز اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے احکام صاف صاف تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ تم سوچ سمجھ سکو۔ دنیا اور آخرت کے امور اور تجھ سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان کی خیر خواہی بہتر ہے۔ تم اگر ان کا اعمال اپنے مال میں ملا پی لو تو وہ بھی تمہارے بھائی ہیں۔ بد نیت اور نیک نیت ہر ایک کو اللہ خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ اور شرک کرنے والی عورتوں سے تا وقت کہ وہ ایمان نہ لائیں تم نکاح نہ کرو۔ ایماندار لونڈی بھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہتر ہے۔ گو تمہیں مشرکہ ہی اچھی لگتی ہو، اور نہ شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ ایمان والا غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے، گو مشرک تمہیں اچھا لگے۔ یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت کی طرف، اپنی بخشش کی طرف اپنے حکم سے بلاتا ہے۔ وہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے۔ حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں، جب وہ پاک ہو جائیں
تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ توبہ قبول کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، اور اپنی کھیتوں میں جس طرح چاہو آؤ، اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا اس طرح نشانہ نہ بناؤ کہ بھلائی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان کی اصلاح کو چھوڑ بیٹھو، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ان قسموں پر نہ پکڑے گا جو پختہ نہ ہوں۔ ہاں، اس کی پکڑ اس چیز پر ہے جو تمہارے دلوں کا فعل ہو۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھائیں، ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے۔ پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور اگر طلاق ہی کا قصد کر لیں تو اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ انہیں حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہوا ہو اسے چھپائیں، اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو۔ ان کے خاوند اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کے پورے حقدار ہیں، اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو۔ اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں، اچھائی کے ساتھ۔ ہاں، مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، پھر یا تو اچھائی کے ساتھ روکنا یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا۔ اور تمہیں حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو دے دیا ہے اس میں سے کچھ بھی لو۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو۔ اس لیے اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے۔ اس میں دونوں پر گناہ نہیں، یہ اللہ کی حدود ہیں، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا۔ اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں۔ پھر اگر اس کو 3 بار طلاق دے دے تو اب اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح نہ کرے۔ پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے تو ان دونوں کو میل جول کر لینے میں کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ یہ جان لیں کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جنہیں وہ جاننے والوں کے لیے بیان فرما رہا ہے۔ اے اللہ والی گل، جس طرح کہ ساڈے معاشرے میں چل رہا نا، اسی حقیقت وچ اپنے دین نو مذاق سمجھے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات سانو سارے نو ہدایت عطا فرما دے، آمین۔ اسی حلالہ اس طریقے نال
ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਬੀਰਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਉਣਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਇਹਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹਮਦ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾ ਦੇਦੀ। ਇਹ ਹਲਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰ ਔਰਤ ਦੂਸਰੇ ਮਰਦ ਨਾਲ ਇਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਏ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਤਲਾਕ ਹੋਈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੇਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹਮਦ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਿਆ ਆ, ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰ ਅਹਨਾਫ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਫਾ 3 ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਹਲਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਹਲਾਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਆਏ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਣੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕੋਨੀ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾ ਹੁਣ ਮਾਸ ਵਾਏ ਹਲਾਲੇ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਬੱਚੀ ਦਾ ਭਾਈ ਕਰਾਚੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਰਾਚੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 1 ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਹਮਦ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾ ਲਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇ, ਆਮੀਨ। ਕਿਤਨੀ ਨੀਚ ਹਰਕਤ ਹੈ। ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਇਤਿਹਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚੂँਕਿ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਨਾ। ਇਮਾਮ ਗਜ਼ਾਲੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਕਮੇ ਵਕਤ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਹਾਕਮੇ ਵਕਤ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੀਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਕੂਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾ, ਇਹ ਦੀਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨਦਾਰ ਹੋ, ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਅੱਛਾ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਆਪ ਫਰਮਾਨ ਲਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਲਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੁਨਰ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਕਮੇ ਵਕਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਤੇ ਆਪ ਫਰਮਾਨ ਲਗੇ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਦੀਨ ਦਾ ਇਲਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੀਨ ਸਿੱਖਣੇ ਦੀ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੇਚੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ ਹੈ ਹੀ ਦੀਨ, ਉਹਨੇ ਦੀਨ ਵੇਚਣੇ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ। ਬਸ ਜਿਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇਜਤਿਹਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ 2 ਦਫਾ। ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ 100 ਤਲਾਕ ਦੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਸੱਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਆਪ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਲਾਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਫਾ 3 ਤਲਾਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲ ਹੀ 3 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਂ ਸਵਾਏ ਅਲਾਲੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਜਤਿਹਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ, ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਲਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਅਨਫੀ ਮਸਲਕ ਦਾ ਇੱਕ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਕੇਸ ਬਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕਾਂ ਦੇ ਛੱਡੀਆਂ 3 ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਰੇ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਫਤਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਮੀਆਂ ਉਹੀ ਬੀਬੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਫਤਵਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ 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 ਨਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਹਲਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਈਮਾਨ ਔਰ ਯਕੀਨ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ, ਉਹਦੇ ਹਮਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ, ਬੱਚੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਕ ਮੁਫਤੀ ਕੋਲੋਂ। ਅਸਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਾਫੀ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਆਉਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਨੈਟ ਤੇ ਚਾੜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਓ ਅਨਫੀ ਮਸਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਹਮਦ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 3 ਤਲਾਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਸਾਡਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਲਗੇ ਨਾ ਨਾ ਬੀਬੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਕਾਹ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਹਲਾਲਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵਾ ਮੇਰਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਚੰਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮਰਦ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਨੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਰਦ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਦੀ? ਤੇ ਉਹ ਮੁਫਤੀ ਦੇ ਲਫ਼ਾਜ਼ ਸੁਣਿਓ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੰਟੀਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਸਟਾਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਮੁਫਤੀ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਦੀ ਇਤਨੇ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਦੀਨ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਿੱਕਿਆ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਦੀ ਆਈ, ਬਈ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾ ਆਲਖ ਖਲਵਾਓ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਕਵਰ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਹਲ ਛੁਪ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਹਲ ਬਾਈ ਦੀ ਆਈ। ਤੋ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਨਾ, ਹਲ ਨੂੰ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਜ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹਲ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਦੀ ਆਈ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਜੇ ਵਾ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਤੇ ਹਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਕੱਜ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਹੋਰੀ ਦਾ ਆਵੇ ਤੇ ਹਲ ਨੂੰ ਖਲਵਾਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਜੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਿਆ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਅਰਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਹ ਫਾਈ ਲਾਈ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂ ਆ ਗਿਆ।
وہ کبوتر بھی گھگی بھی یہ رونا شروع کر دیا تو کان بھی ٹائی مار مار کے روئے. یہ بھی ایک گل بنی ہے. تو وہ کبوتر تے گھگی نے پوچھا با تو کہاں جا رونا ہے, تو تے آرام جانور نے, تنوں جس ٹائم انہوں نے دیکھنا ہے اسی ٹائم تینوں آزاد کر کے اڑا دینا نے, آزاد کر سکنا نے, تو کہاں جا رونا ہے, اسی تے رونے ہیں با ساڈے بچے نے وہ بھوکے مر جان دے. انہیں آخیا میرے بھی بچے نے تو میں بھی اسی گلے پہ رونا وہ بھوکے مر جان دے. انہوں نے آخیا لیکن تو حرام ہے, تینوں جو ہی تکنا نے انہوں نے آزاد کر دینا. انہیں آخیا گل اسی طرح ہی ہے, میں ہے حرام لیکن میں اس گلے پہ رونا میں مولوی دی پھائی بھی آ گیا, انہیں کچھ نہ کچھ جز کٹ کے منوں پھر بھی ذبح کر لینا. اور حقیقت اج اسی اس طریقے نال دین دا مذاق اڑانے پہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت فرمانی ہے نا, اے ایمان والےو پورے دے پورے دین دے اندر داخل ہو جاؤ, لیکن اسی اپنی مرضی دا دین جس طرح دا آمدہ سی اس طریقے نال نظام چلائے ہے. وہ خدا را ایک دن اسی سارے نے مر جانے, اللہ دے ہاں پیش ہونے, اللہ دی بارگاہ وچ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بندے کہ منہ لے کے جانے. چلو ایک عام بندہ وہ تو بیچارے کو ایک جز ہے کہ اے باری تعالیٰ منوں تے جس طرح مولوی کہندے رہے ہیں تے مولوی صاحبان دس لین وہ اللہ دے ہاں کے جواب دین دے, پر اسی یہ ایسے طرح نہیں کہہ رہے تو پانی لائی رکھے. کچھ تھوڑا جہا خیال کرو, اسی بھی مر جانے, اسی بھی اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے پیش ہونے. پھر اتنا زیادہ اسی عشق دا جڑا اظہار کرنے ہاں میری تہاڈی وجہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو شرمندگی نہ ہوئے. وے میری امت جہدے واسطے رو رو کے میں دعاواں منگیاں, اج وہ امت کے بھی کر دی. ساڈے وچوں جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا انہیں آخیا وقت کی پابندی, میں انجی پابند. 5 وقت بندہ حاضر ہوتا ہے اس گلے تاکہ اللہ دے ہاں وہ چنگے کام کرے, میں انجی چنگے کرنا. اندازہ لگا لو نا, اس چیز دا علم ہی نہیں کہ اے اللہ دا حکم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز دے بارے سب سے زیادہ حدیث مبارکہ نماز دے بارے کلام پاک کوئی سب سے زیادہ نماز دا ذکر تے ہمیشہ اے ذہن وچ رکھیو اوور ٹائم ادا لگتا ہے جنہیں اصل ٹائم لائے ہے, جہاں اصل ٹائم کونی ادا اوور ٹائم کی ہونا ہے. کچھ تھوڑا جہا خیال کرو, اپنے دین نو سمجھیے تے سمجھ کے تے عمل کریے. اے اس گلے اے تسی سارے آگے گزارش ہے, خود کلام پاک ترجمے نال پڑھو, خود احادیث مبارکہ دا مطالعہ کرو تے تانوں اپنے آپ ساری لو اللہ تعالیٰ دا تہاڈا سینہ کھول دے. پھر کم از کم اتنا ہے کہ کوئی بندہ تہاڈے سامنے انی بھی نہیں کرن لگا تے نہ ہی وہ کر سکن لگے, کیونکہ جس وقت تہاڈے اپنے کول علم ہویا اسی ہے ہی تے انے. اور جس طرح نابینا حافظ نے وہ بیوی نے آخیا وا میں اتنی سونی ہاں جڑے محلے وچ گزراں حلقت اڈیاں چاہ کے چھتاں تے چڑھ کے پی تکدی, انہوں پتہ ہے یہ انے. سیم اسی طریقے نال ساڈے اکثریت مولویاں نوں پتہ اسی اندے ہاں, جڑے کیارے دل ہوندا انہوں نے پانی لایا ہوندا. اس گلے یہ علم ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث قدسی جی, علم دا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورت تے فرض ہے. علم حاصل کریے, خود کران دے علم حاصل تے پھر بہتر ہے. تے علم حاصل کر کے نال عمل بھی کرو. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ حقی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اعمال والی زندگی. کلام پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندی آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان لیاونے دی بات نیک عمل شرط ہے.
ਇਹ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਣੀ। आगे अल्लाह ताला याद फरमाते थे, जब तुम औरतों को तलाक दो और वो अपनी इद्दत ख़त्म करने पर आए तो अब इन्हें अच्छी तरह बसाओ या भलाई के साथ अलग कर दो और इन्हें तकलीफ पहुंचाने की गर्ज से जुल्म व ज़्यादती के लिए ना रोको। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕੰਮ ਉਲਟ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰੀਏ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, तलाक नहीं देनी। जो शख्स ऐसा करे इसने अपनी जान पर जुल्म किया। तुम अल्लाह के अहकाम को हंसी खेल ना बनाओ और अल्लाह का एहसान जो तुम पर है याद करो और जो कुछ किताब व हिकमत इसने नाज़िल फरमाई जिससे तुम्हें नसीहत कर रहा है इसे भी और अल्लाह ताला से डरते रहा करो और जान रखो अल्लाह ताला हर चीज़ को जानता है। अल्हम्दुलिल्लाह 13 रकू हो गए ने और ए अल्लाह ताला की ज़ात ने 12 मरतबा फरमाती है ना, व अल्लाह ताला की ज़ात जानने वाली जी। अल्लाह ताला की ज़ात जो सी सोचने जो दिल में इरादा करने अल्लाह ताला की ज़ात वो भी वाकफ है। ते कोशिश करिए अपने अल्लाह ताला की ज़ात नूं दिली तौर पर उहदे अहकामात नूं मनीए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आखे लग के जिंदगी गुजारिए। तो यह जिहड़ा जे ना मसलक विच समझने पे कामयाबी है अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आखे लगन वाली जिंदगी। अल्लाह ताला की ज़ात कलामे पाक विच फरमाने ना 12 मरतबा ये भी आउंदा जे व आतीउल्लाह व आतीउर रसूल, अल्लाह और अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आखे लग के जिंदगी गुजारो। आखे लगने में कामयाबी जे और आखे लगने ते हट के दो जहाना की नाकामी भी यकीनी जे। और इस दी पहला कि मनु तुहानू मौत आ जाए हकीकत विच तोबा कर लीए। जिस तरीके नाल असीं जिंदगी गुजारते ही ना पे इहदे विच मेरी तुहाडी हकीकत विच दोवां जहाना की नाकामी 100% जी। हर मसलक अपने आप को ठीक ये तो चलो हर बंदे ने मरन की बाद अपने अमाल का जवाब देना। मैं तुसी मरने की बाद अपने अपने अमाल का जवाब देना। इस गले अपनी ज़ात की तैयारी करना ते हो सके तो दूजियां नूं तैयारी का आखिए, यानी कि दीन सीखो उहदे ते अमल करो और दूजियां नूं अमल का आखो। इहदे विच मेरी तुहाडी कामयाबी है। इस चीज़ का सवाल नहीं होने लगा कि दूजियां ने क्या किया, लेकिन इस चीज़ का सवाल जरूर होना है कि क्या तू दूजियां नूं आख्या। और यह जिहड़ा असीं समझे है ना एक मिसाल के तौर पर वा ये मौलवियां की जिम्मेदारी है या एक मिसाल के तौर पर यह शराज की जिम्मेदारी है ना, हर कलमा गो की जिम्मेदारी है। दीन नूं सीखे और सिखाए ये जिंदगी का मकसद। बुराई कोशिश करो हाथ नाल नहीं तो जुबान नाल। और कमज़ोर ईमान यानी कि दिली तौर पर उन्होंने बुरिया जानो और उसके करीब ना जाओ, लेकिन ये कमज़ोर है। लेकिन ये सारे काम तां बनते जिसम साडे ईमान मजबूत हो गए। तो ईमान मजबूत बनते जिस वक्त साड़ियाँ महफलों में ईमान वाला तज़करा होया, अल्लाह के रसूल
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دیاں گلاں ہوئیاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک حدیث مبارکہ دا مفہوم ہے نا، فرماتے ہیں نا جتھے چند مسلمان جمع ہون بغیر اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخرت دی گل کیتے دی بغیر اٹھ کھلوون، انہاں دی مثال اسی طرح ہی ہے جس طرح گرجا ایک مردار تے کٹھیاں ہوئیاں کھا کے ٹر گیا۔ اندازہ لگا لو نا، تے کیا اج ساڈیاں محفلاں وچ ہے اسی تے جتھے چار بہنے ہاں بیبیاں چار بہنیاں تو اپنی گپ کڈن لی، مرد جتھے بہندے نے اپنی گپ کڈن لی، تو اور ٹوٹل ہی ہنسی مذاق وچ بہنے ہاں، ہنسی مذاق وچ اٹھ کے اپنے اپنے گھراں نوں، اس وجہ تے ساڈا بیڑا گرک ہو گیا جی، ساڈیاں محفلاں وچ تذکرہ ہی ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ دی ذات سانوں سارے نوں ہدایت عطا فرما دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ دی ذات سانوں سارے نوں اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آکھے لگن والی زندگی عطا فرما دے، آمین آمین آمین۔ وآخر علینا الحمد للہ رب العالمین۔